گن پوائنٹ پر مجبور کر کے نکاح کروا لیا جائے تو کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اگر لڑکی آخر تک راضی نہیں ہے تو پھر اس گن پوائنٹ پہ نکاح نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے لیے خاص طور پہ فرمایا کہ نکاح میں بچیوں پر جبر نہیں ہے۔ یہ صحاح ستہ کی روایات میں باقاعدہ موجود ہے، جن سے نتیجہ نکالا گیا ہے قرآن کی آیات بھی جہاں عورت کو نکاح کی اجازت دے رہی ہیں، مطلقاً اجازت دی گئی ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بالکل اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ عاقلہ بالغہ ہو تو اس کے ساتھ زبردستی کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچیاں پھر اپنی مرضی سے نکاح کریں، انہیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، اپنے بڑوں کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اس طریقے سے زبردستی کرنا اور گن پوائنٹ پہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر بس نکاح کروا دینا، یاد رکھیں اس طرح نکاح نہیں ہوگا، اور نکاح نہیں ہوگا تو لازم بات ہے کہ وہ شخص اس کا شوہر نہیں بنے گا اور ساتھ رہنا گناہ ہوگا۔ یہ کہتی ہیں فقہ حنفی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے امام تھے۔ آپ نے قرآن و حدیث سے لوگوں کی آسانی کے لیے مسائل نکال کر آسان پیرائے میں جمع کروائے، آپ کے شاگردوں نے جمع کیے۔ یہ جو مسائل کا مجموعہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امت تک پہنچا ہے، اس تمام کو فقہ حنفی سے تعبیر کرتے ہیں۔ مسائل احناف بھی کہہ دیتے ہیں، فقہ حنفی بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو فقہ حنفی سے مراد وہ تمام مسائل ہیں جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یا آپ کے شاگردوں سے منقول ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک آفر کویسچن تھا کہ قرآن میں بعض اوقات بال نکل آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ سب خرافات ہیں، قرآن پاک میں کوئی بال نہیں نکلتے۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی نکل گر جاتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک وبا چلی تھی بھی قرآن سے بال نکل رہے ہیں، وہ جو کھول رہا تھا کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا تھا، تو وہ عورتیں پڑھتی ہیں گر جاتے ہیں بال، وہ نکلتے تھے۔ باقی اس طرح کی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اس قسم کی خرافات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بھائی کہتے ہیں کہ ایک خطیب صاحب ہے، دوران خطبہ ہی وہ لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس سے خطبہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اگر ضرورت محسوس کرے امام جیسے سب پھلانگ کر آگے آ رہے ہیں خطبے کے دوران، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ رک کر تھوڑا سا کہہ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں رسمی طور پہ عربی خطبہ پڑھتے ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو تھا وہ اصل میں واضح نصیحت ہی تھا۔ تو یہ بھی ایک واضح نصیحت ہی ہے، اگرچہ اردو زبان میں انہوں نے کہہ دیا ہے، لیکن بوقت ضرورت وہ کہہ سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے جائیداد پہ دھوکے سے دستخط کروا لیے۔ والد صاحب کہتے ہیں انہوں نے تو تنخواہ کے کاغذ پہ کروائے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ جائیداد کا ہے، تو یہ کیا اس کا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں جب تک امام صاحب خطیب صاحب سے خود معلوم نہ کیا جائے اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ والد صاحب کے بڑھاپے کو دیکھ کر انہوں نے یہ گمان کیا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ والد کو دھوکہ دے کر یہ زمین اپنے نام کروا لے، ہم بھی محروم ہوں گے، والد صاحب بھی محروم ہو جائیں گے، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر کے والد صاحب سے اپنی زمین اپنے طرف رکھوا لی ہے، اور اب ان کا قصد و ارادہ ہے کہ میں حقداروں کو ان کا حق دوں گا۔ تو یہ تو ایک حکمت اور تدبیر کہلائے گی، اس میں وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ اور اگر ارادہ یہی ہے کہ دوسروں کی زمین غصب کر لوں اور کسی اور کو کچھ بھی نہ ملے، میرے نام ہو جائے، اور دھوکے سے والد صاحب سے کروا لی، تو یہ خیانت ہے۔ اب اگر خیانت ہے تو نماز صحیح نہیں ہے، ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے، اور خیانت نہیں ہے تو ان کی امامت بالکل جائز۔ تو چنانچہ جب تک ان خطیب صاحب سے خود یہ بات معلوم نہ کی جائے اور وہ اس پر اگر کوئی بدگمان ہو رہا ہے تو وہ حلفیہ بیان دے کے سامنے والے کو مطمئن نہ کر دیں، اس وقت تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نے فرمایا کہ وہ تدبر قرآن میں ہم نے کہا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد ساتھ رہنا منع ہے، کیا ہے یہ ذرا سمجھا دیں۔ دیکھیں جب شریعت نے ایک طلاق کی لمٹ رکھی ہے، مرد 1 2 3 طلاقیں دے تو اس کے بعد بس پھر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مرد عورت ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ان کو دوبارہ ساتھ رہنا یہ چاہتے ہیں دوبارہ ساتھ رہیں تو اس کے لیے حلالہ کا پروسیس شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کیا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ، اس عورت کے لیے بالکل جائز اور حلال نہ ہوگا جب تک یہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو لہٰذا نکاح کسی اور شخص سے کرے گی باقاعدہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دیں، میں نے دوسرے شخص سے نکاح کیا، ابھی ہمارا تعلق قائم نہیں ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں، کیا میں جا سکتی ہوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تمہارا تعلق قائم نہیں ہوگا تم پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ نکاح بھی کرنا پڑے گا، تعلق قائم ہو، پھر دوسرا شخص اپنی مرضی سے طلاق دے تو پہلے شوہر کے پاس آئیں گے۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ 3 طلاقیں دے لیتے ہیں، جو مسئلہ بتایا جاتا ہے تو ان کو پسند نہیں آتا، پھر جس شخص کے پاس چاہتے ہیں وہ جا کر
اور اپنی مرضی کا فتویٰ لے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں، عورت کہتی ہے میں کہاں جاؤں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کیا کروں۔ اب ان سے یہ پوچھے کہ اگر آپ مر جائیں گی تو آپ کے چھوٹے بچوں کو کیا ہوگا، اگر آج آپ کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر آپ کیسے گزارا کریں گی۔ تو اس لیے یہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے لیے حرام کو حلال کرنے کے لیے اس طریقے سے معاملات کر لیتا ہے، اس کا وبال آخرت میں پتہ چلے گا۔ اس لیے 3 طلاق کے بعد ساتھ رہنا حرام ہے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ بھائی نے فرمایا تھا کہ جھوٹی قسم کھانے کا کیا وبال ہے، کیا کھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو بہرحال جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ ہے، اور اس طریقے سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اگر قسم کھائی جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، لیکن اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا، صرف اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کر لیں تو انشاءاللہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں یا باوضو ہو کر بیٹھ کے ہی پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیں باوضو ہو کر بیٹھ کر اچھی طریقے سے عطر وغیرہ لگا کر پڑھنا یہ بہت اچھی بات ہے، جتنا ادب کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہے، لیکن درود پاک وغیرہ کے لیے شریعت نے اتنے اہتمام کو فرضیہ واجب قرار نہیں دیا ہے، لہذا آپ چلتے پھرتے ڈرائیو کرتے ہوئے بس گندی بدبودار جگہ نہ ہو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب بھی پڑھیں توجہ درود شریف کی طرف ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں، ابھی کیا کہہ رہے ہو، کیا سیاست میں کیا چل رہا ہے اور ہونٹ ہل رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ باتیں کر رہے ہیں سیاست کی، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں اور یہاں ہونٹ ہل رہے ہیں درود شریف کے لیے، یہ ایک بے ادبی والا معاملہ ہے۔ جب بھی پڑھیں درود شریف کی طرف متوجہ ہو کے پڑھیں، لیکن اس کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں، کسی خاص مقام پہ کسی خاص حالت میں ہونا شرط نہیں ہے، کھڑے کھڑے بیٹھ کر چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بعض عورتیں فرض بھی بیٹھ کے پڑھتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اگر ان کے ساتھ عذر نہیں ہے تو بہنوں پر بھی کھڑے ہو کر فرض ادا کرنا فرض ہے، بیٹھ کے پڑھیں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ بھائی نے فرمایا کہ 2 بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا، کیا یہ قربانی کے ساتھ ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی میں جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور عقیقے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جانور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک آپ نے گائے لے لی، 3 قربانی کے حصے ہیں اور 4 آپ عقیقے کی نیت کر لیں تو بالکل عقیقہ اس میں ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں چیزیں مل سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس کے گوشت کا حکم کیا ہے، کیا اس کا بتانا لازم ہے کہ یہ عقیقے کا ہے یہ قربانی کا ہے؟ تو نہیں، یہ کوئی بتانا لازم نہیں ہے۔ عقیقے کے گوشت کا بالکل وہی حکم ہوتا ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، ماں باپ کو کھلائیں، دادا دادی نانا نانی کو کھلائیں، اس کو تقسیم کریں، دوستوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، چاہے پکا کے کھلا دیں، سب بالکل جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ صحیح بتا دیں۔ دیکھیں ترجمہ بعض نے شروع کا لفظ پہلے لے آتے ہیں اور بعض ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کا نام پہلے لے آتے ہیں، ترجمے دونوں ہی درست ہیں۔ اگر آپ یہ کرنا چاہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ لیکن زیادہ اچھا ترجمہ ہے کہ ابتدا اللہ کے نام سے ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسرے کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، وہ ترجمہ بھی صحیح ہے، یہ ترجمہ بھی بالکل درست ہے۔ میرا ای میل ایڈریس اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہم نے بارہا اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر آپ کی یہاں کال نہیں ملتی ہے، کوئی ضروری مسئلہ ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ بالکل اعتماد کے ساتھ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔ یہ میرا پرسنل ای میل ایڈریس ہے، میں خود ان کو پڑھتا ہوں، میلز کو پھر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے آپ اگر ای میل کے تھرو ہم سے جواب حاصل کرنا چاہیں تو آپ بالکل یہاں پر بھیج سکتے ہیں۔ اب چونکہ پروگرام کے